بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میں گور بٹ شائستہ کے پلیٹ فارم سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ سب سے پہلے درخواست ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن ضرور دبا دیں تاکہ آپ تک میرا ویلاگ بر وقت پہنچ سکے۔ خبر یہ ہے کہ عمران خان جو کہ پاکستان کے سابق وزیر اعظم ہیں، وہ یہودیوں کے ایجنٹ ثابت ہو گئے ہیں۔ یہ کیسے ثابت ہوئے ہیں، کیا معاملہ ہے، اس پر میں بات کروں گا، لیکن اس سے پہلے میں آپ سے گزارش کروں کہ شیخ رشید صاحب جس دن سے پاکستان میں یہ وزارت داخلہ تو پائی ہٹے ہے یا عمران خان سے کرسی چھینی گئی ہے، یعنی ایک آئینی طریقے کے ساتھ ایک عدم اعتماد آئی، اس کے بعد عمران خان جو ہے وہ سائڈ پہ ہوئے ہیں، اس دن سے شیخ رشید جو ہے نا ان کا ہاضمہ خراب چلا رہا ہے۔ وہ مسلسل جو ہے نا وہی 2014 کے دھرنے والی گفتگو وہ کرتے چلے جا رہے ہیں۔ اب وہ نئی سے نئی درفتنی جو ہے وہ چھوڑتے رہتے ہیں۔ آج بھی انہوں نے ایک درفتنی چھوڑی ہے اور اس میں انہوں نے کہا کہ جناب راولپنڈی اسلام آباد میں نگران وزیر اعظم کے لیے جو معیشت دان ہیں ان کے انٹرویوز ہو رہے ہیں۔ اب یہ بات اگر آپ غور کریں یہ کس طرف جاتی ہے؟ اسلام آباد میں ہو رہے ہیں، یہ بھی مجھے سمجھ نہیں آتا کہ اسلام آباد کون کرے گا انٹرویو، لیکن راولپنڈی اسلام آباد کہہ رہے ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ ان کا جو اشارہ ہے وہ جی ایچ کیو کی طرف ہے، وہاں پر انٹرویو ہو سکتے ہیں، ماضی میں ہوتے رہے ہیں، اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے۔ تو اب وہیں پر جا رہے ہیں، تو شیخ رشید ہو گئے یا عمران خان ہو گئے یا ان کے حواری ہو گئے۔ شیری مزاری صاحبہ کا میں بتا چکا ہوں، وہ عواب الوی صاحب ہیں، وہ جو سپریم کمانڈر آف پاکستان کی جو افواج ہے ان کے سپریم کمانڈر یعنی صدر پاکستان، ان کے صاحبزادے ہیں۔ انہوں نے جو ٹویٹ کیے ہوئے ہیں، میرا تو دل ہی نہیں کرتا یار وہ ٹویٹس آپ کے سامنے رکھنے کو۔ یقین کریں بندہ جو ہے یہ صدر پاکستان کا صاحبزادہ ہے اور کراچی ڈویژن کا صدر بنا، میرا خیال ہے یہ پی ٹی آئی میں نویں آئے سن تو آندھے انہوں نے صدر بناتا گیا۔ یہ صاحب کے ٹویٹس جو ہیں وہ میں تو سچی بات دل نہیں کرتا پڑھنے کو بھی یہاں پر، نہ میں چاہتا ہوں وہ آپ کو دکھاؤں، وہ آپ خود لب جائے گا۔ عوام نہ دے بندے بہت گھٹ ہیں ٹویٹر دے ہوتے، وہ لب جائے گا۔ ویسے خود بھی وہ ایک یونیک سی آئٹم ہے۔ ساری کی ساری پی ٹی آئی جو ہے نا انہوں نے ٹھڈ چ مڑور اٹھ رہے کہ ہائے 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 ساڈے سر تے ہاتھ سی، ہائے 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 اسی لاڈلے ساں، ہائے ہائے سانوں جھولی چک لو، سانوں کندھاڑے بہا لو، ہائے 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 سانوں تہاڈا سچا پیار دوبارہ چاہیے۔ یہ گفتگو جو ہے وہ مسلسل ان کی جدھروں مرضی گل پھاڑ لو، آ جا کے تکلیف ہے کہ فوج جو ہے وہ اے پولیٹیکل کیوں ہو گئی ہے، یہ سب سے بڑی تکلیف ہے۔ شیخ رشید صاحب کہتے ہیں کہ جناب پنڈی کے اندر اور اسلام آباد کے اندر جو ہے وہ نگران وزیر اعظم کے لیے انٹرویوز ہو رہے ہیں۔ پائے نا کون کر رہے ہیں؟ نہ لو شیخ صاحب، کھل کے نام لیں۔ مطلب اگر آپ اتنے ہی زیادہ اپنے آپ کو دبنگ ثابت کرنے کے لیے ایڈا وڈا باغا کھول کے بولتے رہتے ہو تو بس نام بھی لو نا۔ کون کر رہا ہے وہاں پہ انٹرویو؟ راولپنڈی میں کون کر رہا ہے؟ اسلام آباد میں کون کر رہا ہے؟ یہ نگران وزیر اعظم کے لیے انٹرویو دینے کی ضرورت تو بالکل نہیں ہوتی۔ اس کے لیے تو جو آئینی طریقہ کار ہے وہ یہ ہے کہ اگر اسمبلی کی مدت ختم ہو رہی ہو اس سے پہلے اپوزیشن لیڈر اور جو ہوتے ہیں اپنا لیڈر آف دا ہاؤس ان کے درمیان گفتگو ہوتی ہے، وہ آپس میں خط و خطابت کرتے ہیں، مشاورت سے کسی ایک کو وہ نگران وزیر اعظم یا وزیر اعلیٰ تعینات کرتے ہیں۔ اگر نہ بنے تو پھر کمیٹی بن جاتی ہے، کمیٹی بھی نہ کر سکے تو پھر معاملہ الیکشن کمیشن کے پاس چلا جاتا ہے اور الیکشن کمیشن ان 6 ناموں میں سے کسی ایک نام کے اوپر وہ اوکے کر کے نگران وزیر اعظم کا نوٹیفکیشن جاری ہو جاتا ہے۔ یہ طریقہ کار ہے نہیں۔ ہن انٹرویو والی کہانی شیخ صاحب چھڑی جا رہے ہیں۔ مطلب میں آپ کو اس کا بتا چکا ہوں کہ شیخ صاحب چاہتے ہی ہیں کہ کسی طرح سانو جڑا تسی مطلب وہ دیا ہے نا آپ نے، ہمیں کیا کہنا چاہیے، آنکھ کی ہے، آگ نما کرتے ہیں نا، بچہ کو خراب ہو جائے نا تو وہ جناب روز علامے آ رہے ہونے محلے دے چوں، یا جناب وہ چوری چکاری چ مصروف ہوئیے، جادو ٹونے چ پی جائے، یا کوئی مطلب غلط تھاواں تے دیکھا جان لگ پوے اور پولیس والے بار بار آ کے پیو نوں تنگ کرتے ہون تو پھر ایک قانونی طریقہ کار ہوتا ہے، وہ ایک آگ نما جو ہے نا وہ جاری کرواتے ہیں، ان کو اخبارات میں چھپواتے ہیں، متعلقہ تھانے میں اور ڈی سی آفس، رجسٹرار آفس، ریونیو ڈپارٹمنٹ میں سب جگہ پر جا کر لکھوا دیتے ہیں کہ اسی انہوں آگ کرتا بہو جی ساڈا نہ کوئی تعلق نہیں۔ جب سے عمران خان کو انہوں نے آگ کیا ہے نا، شیخ رشید کا ہاضمہ خراب جا رہا ہے۔ صرف شیخ رشید کا نہیں جا رہا، شیری مزاری کا بھی جا رہا ہے۔ عمران خان کا اپنا ہاضمہ بڑا خراب ہوا ہے۔ اب یہ ہاضمے کیسے درست ہوں گے؟ ان کو کوئی پھکی چاہیے، اور وہ پھکی ظاہر ہے کہ وہ قانون کے تحت ہی مل سکتی ہے۔ میں تو کسی غیر قانونی پھکی کے حق میں بالکل بھی نہیں ہوں۔ میں بالکل نہیں چاہتا کہ جو لوگ جو ادارے اے پولیٹیکل ہوئے ہیں، جیسے کہ پاک فوج کے ترجمان نے کہا ہے کہ ہم نیوٹرل ہیں، تو وہ دوبارہ انوالو ہوں کسی سائیڈ کے اوپر سیاست میں، چاہے وہ حکومت کی سائیڈ ہو
چاہے وہ اپوزیشن کی سائڈ ہو، کسی سائڈ کے اوپر ان کو انوالو نہیں ہونا چاہیے، اور وہ رول جو پلے کر رہے ہیں وہ بالکل ٹھیک پلے کر رہے ہیں کہ ان کو ایک سائڈ پہ بیٹھے رہنا چاہیے۔ مگر شیخ رشید مخبریاں کری جا رہے ہیں، وہ کہی جا رہا ہے کہ جناب انٹرویو ہو رہے ہیں، انٹرویو کتنے ہو رہے ہیں؟ یہ ان کا اشارہ بار بار اسی طرف ہے جہاں سے بار بار یہ کہا جاتا ہے کہ ہم نیوٹرل ہیں اور ہم اے پولیٹیکل ہیں اور ہمیں نیوٹرل رہنے دیں، یہ بار بار کہا جاتا ہے۔ بلکہ پچھلی جو لاسٹ ان کی طرف سے آئی تھی ایک پریس ریلیز، وہ تو ایک وارننگ ٹائپ پریس ریلیز تھی کہ بہو جی ہوں باز آئیو، بڑی ہو گئی، بہت ہو گئی، تسی بڑی گلاں کر لی ہوں نہ کرنا۔ پر شیخ رشید ٹائپ لوگ ماننے کو تیار ہی نہیں ہیں۔ وہ جو ہیں اپنا کیا اس کو کہتے ہیں، شاہ زیب خانزادہ کے پروگرام کے اندر وہ کہتے ہیں جناب میں اداروں کا تھا، میں اداروں کا ہوں، میں اداروں کا رہوں گا۔ او بھائی نا یہ شرم والی گل جے، میں آپ کو سچی مچی بتاؤں، سیاستدان کا کوئی کام نہیں ہے، نہ کسی صحافی کا کام ہے، نہ کسی سیاستدان کا کام ہے کہ وہ پاکستان کے اندر یا کسی بھی ملک کے اندر یہ بتاتا پھرے کہ جناب میں اسٹیبلشمنٹ کا ایجنٹ ہوں۔ بستی والی گل ہو دیجیے، لیکن چونکہ شیخ رشید ہے نا، مطلب ان کو تو اس بات پہ فخر محسوس کرتے ہیں۔ ہمیں اپنے اداروں کے اوپر فخر ہے، مجھے اپنے اداروں کے اوپر فخر ہے، میں اپنے ملک کے حساس اداروں پہ فخر کرتا ہوں۔ انہوں نے جو دہشت گردی کے خلاف جنگ لڑی ہے اس پر مجھے فخر ہے، مجھے اس بات پر فخر ہے کہ پاک فوج جو ہے اس نے پاکستان کے بارڈرز کو سیکیور کیا ہوا ہے، مجھے اس بات پہ فخر ہے۔ لیکن کوئی پولیٹیکل رول پلے کرے گا، اپنے حلف سے آگے بڑھ کے جائے گا تو پائنوت اعتراض شروع ہوئے گا، اور وہ اعتراض ہم کرتے رہے ہیں، آئندہ بھی کرتے رہیں گے۔ ایسا نہیں ہوگا کہ اعتراض نہیں ہوگا، اپنا آئینی رول جو ہے، جو بندہ بھی، جو کوئی ادارہ بھی اپنے آئینی رول سے آگے جائے گا اس پر سر اعتراض ہوگا۔ اور شیخ رشید صاحب جو ہے نا باقاعدہ طور پہ اس کا برملا اظہار بھی کرتے ہیں، اعتراف بھی کرتے ہیں، پر کوئی پوچھنے والا نہیں سر۔ انہوں نے پوچھا جانا چاہیے، راڑا ثناء اللہ صاحب دے ہاتھ پیر کھل جان اگر تو شیخ رشید کی بولتی بند ہو جائے گی۔ ایک صرف راڑا صاحب نے بیان دیا تھا، اس کے بعد شیخ رشید صاحب کا جو تھا اپنا لہجہ وہ بالکل ٹون ڈاؤن ہو گیا سی، اس طرح کر کے منہ جڑا نا لٹک گیا سی، اور وہ پھر کہنا شروع ہو گیا کہ دیکھیں جی اے تے بھائی قتل کیتے ہے، اے تے جناب عابد شیر علی دا پیو کہندا ہے، ایپ چودھری شیرلی نو بلا کے پوچھ لو۔ یہ اس قسم کی باتیں کرنے پر آ جاتے ہیں پھر۔ لیکن مجھے آج اصل میں شیخ صاحب کی باتیں انجوائے میں بڑی کرتا ہوں، لیکن مجھے آج افسوس ہوا کہ وہ اس قسم کی باتیں کر رہے ہیں، حکومت کو ڈی سٹیبلائز کرنے کے لیے باتیں کر رہے ہیں۔ ویسے شیخ صاحب تہاڈی لوڑ کوئی نہیں حکومت نے ڈی سٹیبلائز کر لی، اب نون لیگ آپ ہی کافی معذرت کے ساتھ جو نون لیگ والے ادھر ادھر خبریں فیڈ کر رہے ہیں، یا وہ بڑے سیانے ہیں، بڑے گھاک ہیں، یا یہ کہا جا سکتا ہے کہ وہ جناب ایک خبریں جو ہیں جاری کروا رہے ہیں، یا ذرائع سے خبریں بار بار سامنے آ رہی ہیں۔ مخبری سب سے پہلے میں نے کی تھی، مجھے یہ اعزاز حاصل ہے سمجھ لیں، یا اس کے بعد پھر اور بہت سے لوگوں نے کی۔ اب تو خیر الیکٹرانک میڈیا کے اوپر باقاعدہ طور پہ یہ باتیں آنا شروع ہو گئی ہیں، حامد میر صاحب نے کی ہیں، پھر نجم سیٹھی صاحب اس قسم کی باتیں کر رہے ہیں۔ تو میرا خیال ہے کہ نون لیگ چاہتی ہے کہ کسی طرح اسٹیبلشمنٹ کو دباؤ میں لا کے عمران علی جڑی کاروائی ہے نا وہ انہوں تو کروائی جائے کہ اینو بھائی جی چھکو تسی پاؤ تو باقی کام اسی کر لینے۔ میرا خیال ہے وہ یہ چاہ رہے ہیں، کیونکہ کل جو میٹنگ ہوئی ہے اس میں تمام اتحادیوں نے کہا تھا سر جناب دے نال جینا مرنا، باقاعدہ طور پہ سب نے شہباز شریف صاحب کو یہ مکمل طور پہ سپورٹ دے دی ہے۔ یاد رکھیے گا کہ اتنی سپورٹ، اتنی زیادہ سیاسی حمایت، اب یہ بات جو میں جملہ بولنے لگوں اس کو ذرا سمجھ لے، اتنی زیادہ سیاسی حمایت کبھی نواز شریف اور بے نظیر کو نہیں ملی سر، کبھی عمران خان کو نہیں ملی، جتنی زیادہ سیاسی حمایت جو ہے وہ شہباز شریف صاحب کو مل گئی ہے۔ کتنی پارٹیاں پی ڈی ایم کے اندر؟ 9، اور جو اس کے پی ڈی ایم سے باہر، ایم کیو ایم پی ڈی ایم سے باہر ہے، ٹھیک ہے، وہ باپ پارٹی پی ڈی ایم سے باہر ہے، پیپلز پارٹی پی ڈی ایم سے باہر ہے، یہ اے این پی پی ڈی ایم سے باہر ہے، یہ ساری جماعتیں مل کے انہیں سپورٹ دے رہی، انہیں حوصلہ دے رہی کہ نہ کوئی نہ گھبراؤ، نہ آپ کی کام پہ نہ ٹانگیں، آپ بے فکر ہو کے سر کھلوتے رہو، اسی طرح نال آپ جو بھی آپ نے ہے اپنا معاشی فیصلے لینے وہ آپ لیں۔ اب وہ حوصلہ کریں اور وہ کریں، میرا خیال ہے کہ وہ کریں گے۔ مجھے ویسے لگتا ہے، مجھے شبہ سے ایسا پڑا ہے کہ ایک دو جگہ سے مجھے اس طرح کی اطلاعات آئی ہیں کہ وہ اب نون لیگ تگڑی ہونے لگی ہے، لیکن ابھی اس پہ کوئی کنفرم بات نہیں ہے۔ جیسے ہی کنفرم ہوگا میں کوشش کر رہا ہوں تو پھر میں آپ کو اگلی مخبری کر دوں گا کہ نون لیگ تگڑی ہوگی بہو جی تے ہوں عمران خان بھی تگڑا ہو جائے، وہ پھر بعد کی بات ہے جب ہوگا۔ لیکن فی الحال میں آپ سے عرض کروں کہ یہ جو شیخ رشید ٹائپ لوگ ہیں، یہ جو شری مزاری صاحب ہیں، یا اس طرح کے جو لوگ ہیں نا، ان کو تھوڑا سا کو خدا کا واسطہ خیال کریں یار، آپ اداروں کو نیوٹرل رہنے دیں اور ان کے خلاف بھی باتیں نہ کریں اور ان کو سیاست میں لانے کی باتیں بھی نہ کریں، بالکل اس چیز سے اجتناب کریں۔ اگر آپ آئین سے ہٹ کر کوئی بھی ادارہ، کوئی بھی شخص
آئین سے ہٹ کر آگے بڑھنے کی کوشش کرے گا تو آئین میں اس کا طریقہ کار لکھا ہوا ہے کہ اس کو روکنا کیسے ہے، تو وہ طریقہ کار پھر اختیار کیا جانا چاہیے۔ میں اس بات پر مکمل بلیو کرتا ہوں۔ اب میں آتا ہوں اس بات کی طرف جو میں نے آپ سے کی کہ عمران خان صاحب یہودی ایجنٹ ثابت ہو گیا۔ آپ کو میں پہلے تھوڑی سی اس کی بیک گراؤنڈ بتا دوں۔ اسرائیل کے ساتھ تعلقات جو ہے نا، اس کی بڑی پیٹ میں مروڑ اٹھتے ہیں بہت سارے لوگوں کے کہ ہائے ہائے اسرائیل نہ ساڑھے تعلقات ہو جائیں نا تو سانو بڑا فائدہ ہو جائے۔ اچھا مجھے آج تک نہیں سمجھ آئی، میں نے کئی لوگوں سے، کئی بہت سارے لوگ جو ہیں نا معیشت دان اور جو صحافی معیشت کو کور کرتے ہیں، میں نے ان سے پوچھا کہ سر اگر اسرائیل کے ساتھ ہمارے تعلقات بہتر ہو جائے، ہمارے تعلقات استوار ہو جائیں، ہمارے تعلقات دوستانہ ہو جائیں، ہم ان کا نام پاسپورٹ پہ لکھ لیں اور وہ ساڈا نام پاسپورٹ سے لکھ لیں تو ہمیں معاشی فائدہ کیا ہو سکتا ہے؟ دیکھیں دنیا کے اندر دو آئیڈیالوجیز چلتی ہیں۔ ایک آئیڈیالوجی ہوتی ہے پریگمیٹزم، یعنی جو دنیا داری کے اعتبار سے کہ جناب بڑی عملی زندگی جو ہے نا وہ بندہ گزارتا ہے کہ دیکھتا ہے اتنے فائدہ ہے اتنے فائدہ ہے، اس کو ویسے میں اپرچونزم بھی کہتا ہوں۔ دوسری جو ہوتی ہے وہ آئیڈیلسٹک ہوتی ہے۔ آئیڈیلسٹک سے مراد ہے کہ وہ ایک نظریے اور ایک سوچ کے تحت چلنے والی ہوتی ہے۔ میں ویسے اس تحت چلنا چاہنا اور میں سمجھتا ہوں اسی کے تحت رہنا چاہیے۔ انسان کے کچھ اصول تو ہونے چاہیے نا یار، ایسا تو نہیں ہے کہ جتنے فائدہ لبے اتنے چلے جائے، جتنے بجے توا برات اتنے نچا ساری رات، اے والا کام تو نہیں ہونا چاہیے نا انسان کا۔ بٹ اینی وے یہ پاکستان کی ایک اصولی فیصلہ، اور یہ پاکستان نے از خود کیا ہوا ہے۔ کب سے کیا ہوا ہے سر؟ محمد علی جناح صاحب کے دور سے کیا ہوا ہے، اس کے بعد بھٹو صاحب نے اس کے اوپر قائم رہے ہیں۔ پرویز مشرف کے دور میں خورشید محمود قصوری صاحب نے یہ ٹرائی ماری تھی پرویز مشرف کے کہنے کے اوپر، انہوں نے ٹڈی مروڑ اٹھتے سن کہ کسی طرح اسرائیل ساڑھنا ٹھیک ہو جائے۔ 1 روپے کا فائدہ پاکستان کو اسرائیل کے ساتھ تعلقات بنا کر نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ اسرائیل کی ساری محبت جو ہے نا وہ انڈیا کے ساتھ ہے اور انڈیا کی اسرائیل کے ساتھ ہے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ اسے بم مار دو جا کے، میں بالکل نہیں کہتا کہ آپ جناب ان کے اوپر ان کے ساتھ جنگ کرنا شروع کر دیں، مگر میں یہ ضرور کہتا ہوں کہ جو فلسطین میں ظلم ہو رہا ہے یار، اس کے بعد تو مطلب برطانیہ کے اندر جو ان کا ہاؤس آف لارڈز اور ہاؤس آف کامنز ہے وہاں سے آوازیں اٹھتی ہیں، امریکہ سے آوازیں اٹھتی ہیں، تو کجا آپ جا کے وہاں بیٹھ جائیں؟ مجھے اس بات کی سمجھ نہیں، مجھے کوئی بندہ سمجھا نہیں پاتا اس بات کو۔ شاید میں جذباتی ہو کے بات کرتا ہوں، شاید میرے اندر ہوں، میں ظاہر ہے وچودے سے مسلمان ہی ہوں، ہو سکتا ہے میرے اندر سے کوئی اس طرح کی چیز سامنے آتی ہو، مجھے اس بات کا مطلب کوئی بندہ لاجک دے دے کہ اس طرح تعلقات دے فائدے ہو سکتے ہیں۔ لیکن اب میں آپ کو بتانے لگا ہوں کہ ایک تھے ڈاکٹر اسرار احمد صاحب۔ ڈاکٹر اسرار احمد صاحب نے کہا تھا کہ عمران خان بڑے ایک ابھرتے ہوئے اسٹار تھے، بڑے اچھے کرکٹر تھے ان کے خیال میں۔ میرے خیال میں عمران خان بہت اچھے کرکٹر نہیں تھے، اچھے کرکٹر تھے، بہت اچھے نہیں تھے، ٹھیک ہے، کیونکہ مجھے اس دور کے باقی کرکٹرز کا بھی پتہ ہے۔ کپل دیو دی ریٹنگ اس تو بہت اچھی تھی، ٹھیک ہے، انہوں نے ورلڈ کپ ان سے بہت پہلے جیت لیا تھا، انہوں نے وکٹیں بھی بہت زیادہ سر۔ چلیں خیر اس بات کو چھوڑ دیتے ہیں۔ تو وہ میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ عمران خان کے بارے میں نے کہا تھا کہ اس کو یہودی لابی نے کیچ کر لیا، اپنی بیٹی کی شادی کروا دی ہے، اور اب یہ عمران خان آگے جا کر پاکستان میں ایک ان سے رول ان کو دیا جائے گا، سیاست کے اندر لایا جائے گا۔ یہ ڈاکٹر اسرار احمد کی جو ویڈیو ہے یہ آپ کو بآسانی یوٹیوب کے اوپر یا دیگر جگہوں پر مل جائے گی۔ پھر حکیم سعید صاحب تھے، انہوں نے بھی اسی قسم کے خدشات کا اظہار کیا تھا۔ اب ہوا یہ ہے کہ احمد قریشی صاحب ایک صحافی ہیں، وہ صحافی جو ہیں وہ پاکستانی پاسپورٹ رکھتے ہوں گے نہیں رکھتے ہوں گے، لیکن وہ مڈل ایسٹ میں زیادہ وقت گزارتے ہیں، پی ٹی وی کے اوپر وہ پروگرام کرتے ہیں، اور انہوں نے دورہ کیا امریکن ڈیلیگیشن کے ساتھ، اس میں پاکستانی امریکنز جو تھے وہ موجود تھے۔ انہوں نے یہ کہا کہ جناب اس دورے کی باقاعدہ طور پر اجازت جو ہے عمران خان نے بطور وزیر اعظم پاکستان دی تھی۔ اب وہ جو یہ بات کہہ رہے تھے مطلب بندے دی ٹلی تے کھڑک دی ہے نا کہ یار اے کیویں ہو سکتا ہے، اینا تے نہیں عمران خان باقاعدہ طور تے کھل کے سامنے آ سکتا۔ ٹھیک ہے ان کے دل میں محبت سے بد ہوگی، ظاہر ہے ان کا سسرال ہے، مطلب ہو سکتا ہے ان کے دل میں پرانی یادیں آتی ہوں، اچھی پارٹیز انہوں نے گزاری ہوئی ہیں، ہو سکتا ہے اس طرح کی بات ہو، لیکن یہ بات جو ہے نا وہ سمجھ نہیں آتی تھی۔ پھر یہ بات انہوں نے جو کی ہے احمد قریشی صاحب نے، یہ ایک آپس کی بات پروگرام ہے جیو ٹی وی کا، اس میں کیا ہے، میرے کانی جا کے نہیں دسی پائے یوتھیو انہوں وہاں پر ہوئی ہے۔ اب آپ جیو کو بھی برا کہنا شروع کر دیں، آپ کی مرضی ہے، ویسے جیو کو جیو بھی کہتے ہیں کچھ یوتھی ہے، ٹھیک ہے، انہوں نے سمجھ نہیں آتی کہ جیو اور جیو دے وچ فرق ہی ہے، بٹ اینی وے۔ اچھا وہ کہتے ہیں کہ جناب پہلی بار ایسا ہوا 75 سال کی تاریخ میں کہ ایک پاکستانی کو جو پاکستانی یہودی ہے اس کو
پاسپورٹ جاری کیا گیا اور اس کے مذہب کے خانے میں لکھا گیا یہودی، اور اس کی اجازت جو ہے باقاعدہ طور پر سابقہ حکومت نے، یعنی کہ سابق وزیر اعظم عمران خان کی حکومت نے باقاعدہ اجازت دی اس پاکستانی شہری کو، جو یہودی پاکستانی شہری ہے، کہ آپ آفیشیل طور پر یہودی اپنا نام بھی لکھوا سکتے ہیں، اور اس پاسپورٹ کے اوپر اس نے سفر کیا اور سفر کر کے وہ گیا جناب اسرائیل، اور وہاں پر جا کے وہ شامل ہے۔ پھر وہ کہتے ہیں باقی جتنے لوگ ہیں وہ سارے امریکن نیشنل ہیں، کوئی مڈل ایسٹ کا نیشنل ہے، کوئی امریکن نیشنل ہے، ہم ہارمنی کے لیے وہاں پہ گئے ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ یہودیت اور اسلام کے درمیان جو دوریاں ہیں، جو غلط فہمیاں، ان کو ختم کیا جائے۔ اچھا وہ غلط فہمی ہے یا نہیں ہے وہ بالکل ایک الگ ٹاپک ہے، اس میں بہت ساری مذہبی معاملات آ جاتے ہیں، بہت سارے ایسے معاملات آ جاتے ہیں جس پر میں بہت کوڑتا ہوں، انسانی معاملات آ جاتے ہیں، فلسطین میں ہونے والے مظالم جو ہے وہ میری آنکھوں کے گرد وہ فوٹیجز گھومنا شروع ہو جاتی ہے تو میں جذباتی ہو جاتا ہوں گا۔ ٹھیک ہے، یہ بات بھی ٹھیک ہے، انسان ہوں، جذباتی ہو سکتا ہوں، لیکن میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ یہ بات مجھے اب اس سے پہلے کبھی نہیں ہوا کہ جناب وہ پاسپورٹ کو اجازت دی گئی ہو باقاعدہ طور پہ کہ جناب وہ جائیں اور وہاں پر جا کے رہیں۔ ویسے ایک گل میں سمجھ نہیں آئی، پاکستان میں یہودی کتوں آ گئے؟ کیونکہ یہودی جو ہیں وہ تو ایک نسل ہے، وہ تو دوسرے کسی بندے کو یہودی مانتے ہی نہیں ہے اسرائیل والے۔ یعنی یہ میں نے جو سنا ہوا ہے وہ یہ ہے کہ آپ کرسچن ہو سکتے ہیں، مذہب تبدیل کر کے مسلمان ہو سکتے ہیں، آپ سکھ ہو سکتے ہیں، آپ بدھسٹ ہو سکتے ہیں، آپ ہندو ہو سکتے ہیں، کوئی بھی مذہب آپ اختیار کر سکتے ہیں، پارسی ہو سکتے ہیں، لیکن اب یہودی نہیں ہو سکتے۔ کوئی نان یہودی جو ہے وہ یہودی نہیں ہو سکتا۔ پاکستان سے یہودی پتہ نہیں کتوں آ گیا، ایسی کھوج بھی لانی چاہیے۔ تو یہ وہ معاملات ہیں۔ اب اس کے اوپر شیریں مزاری صاحبہ نے بڑا ایک ٹویٹ کیا تھا، میں نے کل اس کے اوپر بھی ویڈیو کی تھی کہ جناب انہوں نے ڈی جی ISPR کو ٹیگ کر کے ایک دھمکی امیز قسم کا ٹویٹ کیا ہوا تھا کہ ہمارا منہ نہ کھلوائیں، جن ایشوز پر ہم 1 سال سے چپ ہیں اس پر ہمیں مزید بولنے کا نہ کہیں۔ تو ایوی پائے نہیں کہہ رہے کہ پچھلے سال دیتی سی اجازت۔ تو چیزیں اگر ملانا شروع کریں گے تو بات دور تلک جائے گی، اور جیڑا انہوں ڈیفینڈ کرنے لگے گا وہ تلک بھی جائے گا۔ ٹھیک ہے، اتنی سلپری ہے اس روڈ کے اوپر، جس روڈ پہ خان صاحب جو ہے نا وہ چھالا مارنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ بٹ معاملات جو ہیں، اب مجھے نہیں پتا کہ یہاں پر پاکستان کی ریاستی ادارے جو ہیں ان کا کیا رول ہے، کیونکہ پرویز مشرف صاحب نے دلی بڑی محبت تھی اسرائیل کی، انہوں نے دورہ بھی کروایا تھا۔ خورشید محمود قصوری صاحب اس معاملے میں اون ریکارڈ موجود ہے، اور بھی 1-2 عالم دین ہیں، انہوں نے بھی دعویٰ کیا تھا کہ جناب ہم پرویز مشرف کے کہنے پہ گئے تھے۔ اب مجھے نہیں پتا گل کتنے ہے، پر عمران خان کے بارے میں جو شبے تھے وہ اب شبے تو گل اگے ود گئی، گلاں گواہیاں والے پاسے آ گئی ہیں۔ احمد قریشی صاحب نے گواہی دیتی ہے۔ اگر کسی کو ان باتوں پہ اعتراض ہے، یعنی ظاہر ہے یہودیوں کہتا ہے یوتھیوں کو ہوگا، معذرت چاہتا ہوں سر، وہ ہمیں میرے منہ نکل گیا، وہ ملتے مگر آپس میں رلتے ملتے ہیں نا، تو یوتھیوں کو اعتراض ہوگا تو پائے یہ جنیاں بھی تھوڑے دماغ دل جو بھی تھوڑا خیال ہوئے گا نا، ظاہر ہے مغلظات پر مبنی ہوگا، وہ احمد قریشی موڑ نہ پائیں۔ میں صرف رپورٹ کر رہا اور اپنے جذبات کا اظہار کیا۔ تو جو لوگ باقی دیکھے ان کے دل میں کوئی بھی بات آئے تو وہ ذرا لکھ ضرور دے، مگر تہذیب کے ساتھ۔ فی الوقت اتنا ہی، ملتے اگلی ویلاگ۔